السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر طور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوڈے ود ناصر طور۔ دوستو، پاکستان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب ڈالر جو ہے پاکستانی $1 میں $10 آتے ہیں۔ پاکستان میں ہر شخص ایک اچھی ارننگ کرتا ہے اور کم از کم ہر کسی شخص کے پاس جو گاڑی ہے وہ لینڈ کروزر سے کم نہیں ہے۔ سب کے پاس لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں سارے۔ پاکستان میں اتنی پیسے کی ریل پیل ہے کہ اب کسی کو بھی جاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا سے لوگ یہاں پاکستان آ رہے ہیں اور جابز کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج ناصر کو کیا ہوا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ دوستو، اگر ایسے حالات ہو جائیں پھر تو وزیر اعظم کا بنتا ہے کہ وہ اپنے تمام مصروفیات چھوڑ کر ایک فلم کے پیچھے چلے، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن پاکستان جہاں معاشی طور پر اتنے مشکل حالات میں گھرا ہوا ہے، پاکستان کے 75% جو ہیں بانڈز وہ پے نہیں ہو رہے، پاکستان اس وقت 75% جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ اس حالات میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا اس چیز کا نوٹس لینا کہ جو فلم بین کر دی گئی تھی، جس فلم کو سینما گھروں میں چلنے سے روک دیا گیا تھا، اس فلم پر فوراً انہوں نے ایکشن لیا اور ایکشن لینے کے بعد اس کو دوبارہ سے بحال کیا۔ یہ فلم ایسا وزیر اعظم صاحب کو کیوں کرنا پڑا؟ اس کے پیچھے ایک بڑا ایجنڈا ہے، ایک بڑی کہانی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرتی نظام کو بالکل تباہ و برباد کرنے کے لیے ہے۔ دیکھیں، حکومتیں کوئی بھی ہیں، یہ ایجنڈا آج سے نہیں، کافی عرصے سے چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، دھرنے دے سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں، جھگڑا کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایجنڈے نہیں بدلیں گے۔ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، اس کی وجہ فائنانس ہے۔ جب ہم معاشی طور پر سٹرونگ ہوں گے تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ جیسے کہ قطر میں ابھی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس 28 دن کے پروگرام کے لیے، اس ورلڈ کپ کے لیے اپنا دین نہیں بدل سکتے۔ انہوں نے شراب کو منع کر دیا کہ شراب جو ہے وہ ورلڈ کپ کے دوران نہیں پی جائے گی۔ انہوں نے تمام اسکالرز کو بلایا ہے اور دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جوائے لینڈ فلم، جس کو پاکستان میں پوری حکومت جٹ چکی ہے کہ اس کو چلانا ہی چلانا ہے، اس کا اصل کیا ہے؟ کہ یہ ایک ہم جنس پرستی پر مبنی ایک فلم ہے جس کو آسکر ایوارڈ کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا کہ اس کو آسکر ایوارڈ دیا جائے گا۔ اس کی جو ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں وہ ملالہ یوسفزئی ہیں۔ جی، ملالہ یوسفزئی، ان کو بھی لانچ کیا گیا ہے، ان کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے۔ ملالہ یوسفزئی کوئی ہیرو نہیں ہے، کوئی ان کو جو انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کوئی ایسا چکر نہیں ہے۔ ان کو گولیاں لگی ہیں، ایک شخص کو سر میں گولیاں لگی اور پھر بچ جائے، ہاؤ اٹ از پاسبل؟ تو ملالہ یوسفزئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور لوگ ہیں ان میں ایک پروڈیوسر جن کا نام اپورا چرن ہے، جو کہ ہندوستان میں پیدا ہوئی اور وہ لاس اینجلس میں مقیم ہے۔ اس کے ایگزیکٹو پروڈیوسر میں آپ کو بتا چکا ملالہ یوسفزئی ہیں اور یہ سرمد کھسٹ کی پروڈکشن ہے۔ یہ اس کے ایک پروڈیوسر سرمد کھسٹ بھی ہیں، جو ایک متنازع شخصیت ہے کہ وہ LGBT کو اور ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہیں، اس چیز کو برا نہیں سمجھتے۔ ان کے ساتھ ساتھ ثروت گیلانی اور ثانیہ سعید، ان کا ایک ہی موضوع، اس سے پہلے بھی ہم جنس پرستی پر ان کا ایک پروجیکٹ ہو چکا ہے جس کا نام چڑیل تھا۔ اس نے کوئر پام انعام جیتا تھا، جو کہ کانز فلم فیسٹیول میں داخل ہونے والی منتخب LGBT سے متعلق فلموں کے لیے آزادانہ طور پر سپانسر شدہ انعام ہے۔ اس فلم، یہ جو فلم اب بنائی گئی ہے، اس کا 95% اس کی فائنانسنگ USA نے کی ہے۔ اب ہماری فلم میں US سے اتنی فائنانسنگ کیوں کرے گا؟ اس کے پیچھے وہی ایجنڈا ہے کہ یہاں پر پاکستان میں جو معاشرتی نظام ہے، جس کے بارے میں کل ایک تقریب میں، جس کے بارے میں پاکستان کے صدر عارف علوی نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھائی کہ ہمارا معاشرتی نظام، جس کے لیے ایک پاکستان میں قانون بنانا پڑا تھا کہ اگر آپ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس چھوڑتے ہیں یا ان کو خرچہ نہیں دیتے تو اسٹیٹ اس میں پڑے گی، جبکہ یہ کام تو معاشرے کا تھا، یہ کام تو معاشرے نے کرنا تھا کہ تاکہ ہمارے والدین اور ہمارے اقدار جو ہیں وہ قائم رہیں، لیکن اس کے لیے قانون بنانا پڑا۔ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ اب اس کے علاوہ اس میں پھر ہوگا وہی کہ جیسے سورہ ہود میں فرمایا گیا ہے کہ جس میں اس کی آیت نمبر 82-83 میں ہے کہ پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تیبہ تہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں تھا۔ کچھ ایسا ہی ہوگا تو شاید ہم لوگ
باز آئیں۔ اب ویسے بھی پاکستان یا مسلمانوں پر ایسے حالات آ چکے ہیں، شہباز شریف نے اس پہ اجازت کیوں دی؟ اس میں شہباز شریف صاحب کی بھی مجبوری ہے کہ دیکھیں، جب آپ کی جان آئی ایم ایف کی قسط سے جڑی ہو، اس کے شکنجے میں پھنسی ہو، اور جب ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے پر بھگڑے ڈالے جا رہے ہوں، اور آپ اسی کو ملک کی ترقی سمجھ رہے ہوں، تو آپ ایک خطرے میں ہیں۔ آپ اگر انڈونیشیا ہوں، ملائیشیا ہوں، سعودی عربیہ ہوں یا ترکی ہوں، پھر آپ کہہ سکتے کہ نہیں، نو، نیور۔ لیکن ہم لوگ معاشی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں اس فارن ایجنڈے کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ کوئی بھی حکومت آئے، یہ ایجنڈے چلتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے حدود آرڈیننس آیا تھا مشرف دور میں، وہ ابھی تک جاری، اس کے بارے میں کیا ہوا؟ اس کے بعد مختلف آرڈیننس آئے، شادی کی عمر، عورتوں کے حقوق، اور اس کے بعد یہ ٹرانسجینڈر بل، یہ سب اسی ایجنڈے کی کڑی ہے۔ یہ سارا کچھ اسی طرح سے چلتا رہا ہے، اسی طرح سے چلتا رہے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی۔ آپ دھرنا دیں، جھگڑا کریں، روڈ بند کریں، حکومت کو کچھ کہیں، برا بھلا تو کہیں، گالیاں دیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کیوں آپ 2 دن 3 دن ایسا کچھ کریں گے، اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں گے؟ اصل مسئلہ، اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں۔ ہم معاشی طور پر اگر مضبوط ہوں گے تو ہم نو کر سکیں گے۔ یہاں پر میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہم بہت کچھ کے لیے نو کر رہے تھے، بہت ساری چیزوں کے لیے ہم لوگ نو کہہ رہے تھے، جواب دے رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر سے وہی، کیونکہ یہ عمران خان صاحب، اب سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو ہٹانا بھی اسی شاید ایجنڈے کا حصہ تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا فوراً، یہ جو بل ہے، ٹرانسجنڈر بل ہے، وہ بل پاس کیا گیا۔ اس کے بعد یہ جو آئی لینڈ فلم آئی، جس کو بین بے کرنے کے باوجود دوبارہ سے اس کو کہا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس فلم میں جو نکات جو سینسر بورڈ نے نکالے تھے، ان کے جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ صرف 4 ہیں، جبکہ وہ جو نکات ہیں وہ کم از کم 13 ہیں، اور وہ اتنے گندے الفاظ ہیں۔ وہ الفاظ جو سینسر بورڈ نے اسکپ کیے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اگر وہ ہمارے معاشرتی نظام میں کا حصہ ہیں وہ الفاظ، تو پھر آپ وہ فلم دیکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ آپ اپنے گھر میں وہ لفظ نہیں بول سکتے تو ہمیں اس فلم کا اور اس سارے ایجنڈے کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں جاگنا ہوگا، ہم سب کو، صرف ایک کو نہیں، یہ صرف علماء کرام کا کام نہیں، یہ ہر پاکستانی شہری کا کام ہے، ہر اس شخص کا کام ہے جو اس معاشرے کو، جو اسلامی معاشرے کو سمجھتا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اور اپنے اس اچھے خوبصورت معاشرے کے لیے، اپنے فیملی سسٹم کے لیے اٹھیں، اور اس ایجنڈے کے خلاف جو اس میں شامل ہیں ان کے خلاف مہم چلائیں اور ان کا بائیکاٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔